بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے اور اس نے مصریوں کے گھروں اور قبطیوں یعنی فرعون کی قوم کو جلا کر رکھ دیا ہے اور بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بعض جگہوں پر یہ لکھا ملتا ہے کہ فرعون نے خواب میں اپنے تخت کو اوندھا گرا ہوا دیکھا۔ بہرحال فرعون گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا اور اس کی گھبراہٹ زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کاہنوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو بلایا اور خواب سے متعلق ان سے پوچھا تو انہوں نے فرعون کو بتایا کہ ایک لڑکا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور اہل مصر کی تباہی و بربادی کا باعث بنے گا۔ بس اسی وقت سے اس نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنے اور بچیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ مقصد یہ تھا کہ فرعون نے اپنی طرف سے پورے جتن کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وجود میں نہ آئے، یہاں تک کہ اس نے دائیوں اور دوسرے نگرانیوں کو مقرر کر دیا کہ وہ حمل والی عورتوں کی تلاش رکھے اور ان کے بچہ پیدا ہونے کی اوقات معلوم کرے۔ بس جو ہی وہ عورت بچہ جنم دیتی تو یہ قصاب اسے فوراً ذبح کر دیتے۔ اہل کتاب کے یہاں یہ بات یوں ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کی قوت کمزور کرنے کے لیے ان کے بچوں کو مرواتا تھا تاکہ جب بھی مقابلہ میں آمنا سامنا ہو تو وہ مقابلہ میں نہ ٹھہر سکے، لیکن یہ بات بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ اسی لیے یہی بات صحیح ہے کہ فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا پہلا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود سے ڈرتے ہوئے دیا تھا۔ ایک طرف فرعون یہ انتظامات کر رہا تھا اور دوسری طرف تقدیر کہہ رہی تھی، اے جبار بادشاہ جو لشکروں کی کثرت، اپنی طاقت اور وسیع سلطنت کے بلبوتے پر اکڑا ہوا ہے، اس کا عظیم اللہ کا فیصلہ ہے جو کبھی غلط نہیں ہوا۔ اس کو کسی کام سے روکا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کے فیصلوں کے خلاف ورزی ہو سکتی ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو کر رہے گا جس سے بچاؤ اختیار کیا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے لا تعداد بے شمار بچے مروائے جا چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کی پرورش تیرے ہی گھر میں ہوگی، تیرے ہی بستر پر ہوگی، تیرے ہی گھر میں تیرے کھانے اور پینے کی چیزوں پر ہوگی، اور تو خود اس کی پرورش کرے گا اور تو اس پر فدا اور قربان ہوتا پھرے گا اور اس کے راز پر تجھے اطلاع نہ ہوگی۔ پھر تیری دنیا اور آخرت کی بربادی اسی کے ہاتھوں ہوگی، کیونکہ تو اس کے لائے ہوئے حق کے خلاف رہے گا اور اس کی طرف جانے والی وہی کو جھٹلائے گا، اور یہ سارے حالات و واقعات اسی لیے رونما ہوں گے کہ تجھے اور تمام مخلوق کو علم ہو جائے گا کہ آسمان و زمین کا رب جو چاہے کر سکتا ہے، وہی قوت و طاقت والا ہے، سخت و عذاب والا ہے، اور اس کی قدرت و مشین کے سامنے سب چیز بے بس اور مجبور ہیں۔ دوستوں، بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ فرعون کی قوم نے فرعون کے سامنے شکوہ کیا کہ لڑکوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو جائے گی اور بڑے لوگ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ سارے کام ہمیں خود کرنے پڑیں گے جو ہم بنی اسرائیل سے کرواتے ہیں۔ فرعون نے یہ سننے کے بعد فیصلہ کیا کہ 1 سال بچوں کو مارنے اور 1 سال بچوں کو چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال میں بچوں کو چھوڑنے کا حکم تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بچوں کو قتل کرنے والے سال میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بڑی پریشان ہوئی، وہ حمل کی ابتدا سے ہی اسے چھپاتی رہی اور اللہ کی قدرت سے ہی حمل کی ظاہری علامت بھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو جنم دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اس کے لیے ایک تابوت بنا اور ایک رسی کے ساتھ اسے باندھ دے، اور آپ علیہ السلام کی والدہ کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ جب آپ علیہ السلام کی والدہ کسی سے خطرہ محسوس کرتی تو آپ علیہ السلام کو تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیتی اور رسی کا ایک کونا پکڑ رکھتی، اور جب فرعون کے نوکر چلے جاتے تو آپ علیہ السلام کو نکال لیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تم کو اس کے بارے میں خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور تو نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے، اور پھر
اسے پیغمبر بنا دیں گے، اور فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا۔ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کا لشکر چونک گئے، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تیری دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کی طرف یہ وہی الہام اور ارشاد کے انداز میں تھی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتی رہی، حتیٰ کہ ایک دن اسے دریا میں چھوڑ دیا اور رسی باندھنا بھول گئی تو وہ صندوق دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ گیا، حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا اور فرعون کے گھر والوں نے اسے پکڑ لیا۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بچیوں نے صندوق پکڑا اور اس کو کھولنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ انہوں نے وہ صندوق فرعون کی بیوی حضرت عائشہ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلہ نسب کے آخر میں ولید وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھی۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا روز قیامت جنت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے ہوں گی۔ بہرحال جب انہوں نے صندوق کھولا اور اوپر سے پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ نبوت و رسالت اور جلالت کے نام انوار کے ساتھ چمکتا دمکتا چہرے والا ایک بچہ ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر اس پر پڑی تو اس کی محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں بیٹھ گئی۔ جب فرعون گھر آیا تو پوچھا یہ کون ہے اور اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے ہدیہ کے طور پر مانگا اور اسے قتل کرنے سے روکا اور کہا کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے اس سے کہا یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کے لیے نہیں۔ پیارے دوستوں، یہاں نکتہ بیان ہوا ہے کہ مصیبت زبان کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور موجب جنت بن گیا، اور فرعون کے لیے موجب تباہی بن گیا، جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کے لیے نہیں۔ اس کے بعد واقعہ یوں ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے ہر طرح جتن کیے، ہر طرح کوششیں کی، لیکن آپ علیہ السلام نے نہ تو کسی عورت کے پستان کو منہ لگایا اور نہ ہی کھانا کھایا۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام کے معاملہ میں حیران ہو گئے۔ انہوں نے ہر ممکن طریقہ اپنانے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ بیکار ثابت ہوا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیاں حرام کر دی۔ انہوں نے دائیوں اور دیگر عورتوں کے ہمراہ مزار میں بھیجا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کا دودھ موافق آ جائے۔ وہ اسی حالت میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کے پاس لوگوں کی بھیڑ تھی کہ اچانک آپ علیہ السلام کی بہن نے آپ علیہ السلام کو دیکھ لیا تو اس نے یہ ظاہر نہ کیا کہ میں اس کو جانتی ہوں، بلکہ یوں کہا کہ میں تمہیں ایسے گھرانے کے متعلق بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ جب آپ علیہ السلام کی بہن نے یہ کہا تو انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا معلوم ہے کہ وہ اس کی خیر خواہی کریں گے؟ تو وہ بھی آپ علیہ السلام کی بہن تھی۔ کہنے لگی کیونکہ ہم بادشاہ کی خوشی چاہتے ہیں اور اس سے فائدے کی امید رکھتے ہیں۔ لوگوں نے بچی کی جان بخشی کرائی اور ساتھ لے کر اس کی رہنمائی میں آپ علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ جب آپ علیہ السلام کی ماں نے آپ کو پکڑا اور دودھ پلانا چاہا تو آپ علیہ السلام فوراً دودھ پینے لگ گئے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر ایک آدمی نے خوشخبری سنائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام کی والدہ کو بلا کر بھیجا اور کہا کہ تم میرے پاس رہو، تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ لیکن آپ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا خاوند اور بچے ہیں، اسی لیے میں آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتی۔ ہاں، اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے ساتھ ہی بھیج دیا اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا اور لباس
اور تحفے تحائف سے نوازا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو لے کر گھر آ گئی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں بیٹے کو ملا دیا اور جدائی ختم کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے اور وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش آپ علیہ السلام کے دشمن فرعون کے زیر سایہ ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی واقعات غور سے سننے اور سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔